السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین، میرا نام ہے غلام رسول، جو آج لے کر میں آیا ہوں آپ کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویڈیو۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے اس کے اندر، جس میں یہ ہے کہ ایک بہروپیے نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، میں روپ بدل کر آؤں گا اور آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ جو پنجاب کے شاہی امام ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے اور ایک دم عاجزانہ انداز سے اور بہت ہی پیارے لہجے سے وہ بیان کیا ہے۔ تو پنجاب کے شاہی امام، جس کا نام بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں میں، جس کا نام ہے مولانا عثمان رحمانی صاحب، جو پنجاب کے شاہی امام تھے۔ ہمیں نیوز ملی ہے کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کیا ہوں، لیکن آج میں اپنی چینل پہ اس کا یہ ویڈیو لگا رہا ہوں۔ آپ لوگ ساتھ میں بنے رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں، پھر اپنا انت میں ریئیکٹ دیتے ہیں کہ وہ شاہی امام کیا کہہ رہے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ، نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ جی جی، اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا، ایک بہروپیہ آ گیا۔ بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے، لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں، میں اب بھیس بدل کے آؤں گا، اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا، پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا لگانے کی بات کی، اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک انہوں ہے۔ نے قبول بھی کر 6 لیا۔ مہینے بعد آیا، فوجی بن کے بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے۔ بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے، جب وہ آیا سامنے، وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمن وہ تنو یار اسی پہچان لے، آپ پکڑ 2 دینار دو کر دینار دیا دے کے واپس۔ ان کو پھر واپس کر دیا۔ سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی، بڑھیا مولوی بن کے، شیروانی پہن کے، یہ جو بہروپیہ اچھا استاد بن کے آیا۔ انٹرویو چل رہے تھے، جب اس کی باری آئی، اس نے سوچا اب نہیں پہچانے کا۔ بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی، بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، شکل دیکھتے پہچان لیں، عبد الرحمن یار تو وہی نہیں بہروپیہ، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر پہ چل۔ پکڑ گئے اور اس کو بولے تو عبد الرحمن، چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا، تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے بادشاہ جا رہا تھا، مانگنے لگا۔ بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمن نہیں، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا، کیا کر رہا ہے؟ پھر اس کو 2 دینار پکڑا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف، ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی۔ یہ جو واقعہ ہے ایک طرف یہ سے بہت جاتے سمجھنے ہیں، والا ہے، دوسری طرف کیونکہ سے یہ جو آتے آگے ہیں۔ امام صاحب بتائیں گے نا، فوجیوں کو بھیجا، پوچھو یہ کیا اس بات کے ہے؟ اندر کہنے لگے ہم کو اوپر ایک سبق اللہ بہت ہی والا پیارا بیٹھا ملے گا، ہے، اس کے لیے ایک یہ بزرگ ویڈیو میں نے بیٹھے ہیں، ایک اپنی ولی چینل میں بیٹھے ہیں، لگایا جس کے ہے۔ لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اور یہ سچ ہے، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا، قیامت برپا ہو سکتی ہے، اس کی پیٹ نہیں لگ سکتی، اللہ اسی وقت دیں گے۔ اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے۔ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، اللہ واپس نہیں لیتے۔ آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے، وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اللہ نہیں واپس لیتے۔ تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے، آپ بھی کہو دعا کرا لیں، جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا، کہتا چلو چلو۔ اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، کوئی بڑا اللہ والا ہوگا۔ کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے، لائن میں آنا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا۔ کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ، اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں۔ اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی، واقعی۔ دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ، کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں آگے جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جا، اللہ تجھے فتح دیں گے۔ کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں؟ کہ بس نصیحت یہی ہے، اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا، ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں۔ اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا، واپس جانے لگا دروازے میں۔ جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، کہ ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمن نو؟
کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی، کہتا سر سے تاج اتارا، سر تار گیا، لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے، بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی، کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے۔ اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ، واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے، بھاگ۔ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا ہے، درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا، میرے پاس آئے گا، میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا۔ کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا، ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا، اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا۔ صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا۔ تو مارز یہ کر رہا تھا، اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا، 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی۔ اورنگزیب وہیں رک گئے، فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی، یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں کچھ دے جاؤ۔ اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا، کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے۔ 2 سپاہی بلائے، کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی، میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی گردن اتارو، ایک طرف کرو اس۔ بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی، جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں، بھائی ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے۔ اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا، ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے، آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے، ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی، بھائی جان تو بچا لے میرے رب، بس کیسے دعا مانگ رہا ہے وہ پہلے بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، بادشاہ سلامت، لوگ کہتے ہیں اندھا تھا، ساری روشنی آ گئی، سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف۔ اورنگزیب نے کہا، کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی، نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی۔ تو سنو، جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے، وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں، قیامت والے دن کس کے مجرم ہے جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی۔ اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو، خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو، خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے۔ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان رحمانی صاحب کو، اس نے کیا ہی پیارے انداز سے یہ جو ہے واقعہ پورا بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ وہ جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کو جو چیلنج دیا تھا، وہ 2-3 بار اس سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ وہ بے روپیہ الگ الگ فیس میں آیا تھا، لیکن ایک بار جو اس نے جو فائنل کام کیا وہ اس کے اندر عبادت میں لگ گیا اللہ کی۔ ہوا تو کام اورنگزیب کو ہرانے کا ہی تھا، لیکن اس کے اندر اس نے اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ صحیح میں اللہ کو راضی کر لیا اس نے، اور صحیح میں وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو اس کے اندر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھو، اس نے تو اورنگزیب سے شرط لگائی تھی کہ آپ نہیں پہچان پائیں گے، اسی شرط کے حساب سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر وہ بے روپیہ نے جھوٹ موٹ کی عبادت کی تھی تو انعام ملا، تو ہم لوگ تو اللہ کی عبادت سچی دل سے کریں گے، انشاءاللہ کھلا سے دل سے کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی دیں گے ہمیں، اور اللہ کے ولی بھی دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا سبق یہ ہمیں ملا
کہ اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولیوں سے کتنا پیار کرتا تھا، ان سے دعائیں لیتا تھا۔ پھر اس کے اندر وہ اللہ کے ولی کا جو واقعہ دیا، اس کے اندر ایک دوسری بات کہی اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ نے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں تو آپ کوئی نصیحت کرے، تو وہ اللہ والے نے اس کو نصیحت کی کہ اگر تم جیت جاؤ تو ظلم مت کرنا۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے ولی کی صحبت میں رہتا ہو اور اللہ کے ولیوں کی دعائیں لیتا ہو اور اتنا نیک اور پرہیزگار آدمی ہو، جو ولی صفت انسان ہے، ولی کامل ہے، وہ کی فتویٰ عالمگیر جو ہے وہ بھی بہت جانی مانی کتاب ہے۔ تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ جیت جائیں تو بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ پہلے کا دور تھا جنگ کا، تو جنگ کے ماحول میں جنگیں تو ہوتی رہتی تھی، اس کے اندر ہم لوگ نہیں جاتے اس کی ڈپ میں، کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ابھی کا یہ ہے کہ کیا اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ ظالم بادشاہ تھا؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ولی کی جو دعائیں لی، اس میں کہا کہ اگر تم جیتو تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ تو دیکھو جو اللہ کا ولی رہتا ہے وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں آ کر کے جو اگر جنگ جیت بھی جائے تو ظلم نہیں کرے، اور ہارنے پر ہے وہ ناشکری نہیں کرو گے۔ جو اللہ کا ولی رہتا ہے وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ ان کو نصیحت لی، پھر دعائیں لے کے وہ چلنے لگے۔ جب معلوم پڑا کہ یہ تو وہی بے روپیہ ہے، اس نے خود ہی بتایا، تو اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا تخت ہے اس کے قدموں میں نثار کر دیا۔ پھر وہ بے روپیہ نے کہا کہ میں جھوٹ موٹ کی عبادت کر کے صرف تم کو ہرانے کے لیے یہ جو میں 10 سال سے یہاں اللہ کی عبادت کا ناٹک کیا، اب یہ تیرا تخت مجھے کچھ کام کا نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ موٹ کی عبادت کر کے اتنا علم حاصل کر سکتا ہوں اور یہ مقام مجھے مل سکتا ہے تو میں اللہ کی عبادت کروں تو پھر یہ تیرے تخت کیا چیز ہے؟ ایسے کر کے وہ اللہ کا نیک پرہیزگار بندہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ چلے گئے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ بتایا حضرت امام صاحب نے کہ جو اجمیر شریف کا واقعہ، وہ اندھے کو آنکھیں نہیں مل رہی تھی، تو اندھے وہاں پہ اجمیر ہم لوگ جاتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، وہاں پہ جو مانگنے والے رہتے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، چاہے کتنا بھی وہ کرو، پھر ہماری جیب بھی قطر رہ جاتی ہے وہاں پہ۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ سچے دل سے کبھی خواجہ صاحب سے دعائیں کرتے ہی نہیں تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے دل کے اندر نیت کریں گے کہ ہم خواجہ صاحب کو راضی کرنے جائیں گے، اور وہاں پہ وہ اس پاک جگہ پہ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور ہماری قبول کریں گا۔ اللہ کے ولی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، یہ اس سے معلوم ہوا۔ پھر اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ نے اس بھکاری کو کہا کہ اگر تمہاری آنکھیں میں باہر آیا تب تک کا واپس نہیں ہے، تمہاری آنکھیں ہی میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ آنکھ کی بات الگ ہے۔ پھر اس نے وہ گر گرائے اور دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہاں دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، وہ مقبولیت کی جگہ رہتی ہے۔ اللہ کا ولی جہاں دفن رہتا ہے وہ جگہ اللہ کے قریب لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ وہ کبھی ظلم نہیں کرتے اور غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ اندھے کو آنکھیں واپس مل گئی۔ اور جو پنجاب کے شاہی امام نے کیا ہی پیارے انداز سے یہ جو واقعہ پورا بیان کیا ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔